بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 8 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 7 فروری 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن حسب سابق سورۃ البقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کا ایک رکوع بیان کیا جائے گا بحمد اللہ تعالی۔ آج دوسرے پارے کے تیسرے پاؤ کا آخری رکوع دوسرے پارے کا 13واں اور مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع بیان ہوگا۔ گزشتہ رکوع میں ایلا، طلاق، عدت طلاق اور قسم کے کچھ مسائل کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں بھی طلاق رجعی، طلاق مغلظہ اور خلا کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے، بلکہ یہی وہ مشہور آیات بینات ہیں کہ جن پر فقہا کے بیان کردہ مسائل کا دار و مدار ہے۔ ارشاد فرمایا طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے نیکوئی یعنی اچھائی کے ساتھ۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں نکاح 2 اجنبیوں کے باہمی بندھن کا نام ہے، تو ایسے مرد و زن کہ جو بظاہر اجنبی ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے 2 مقدس کلمات کے ساتھ وہ ایسے بندھن میں بندھ جاتے ہیں کہ ان کا رشتہ رشتوں میں سے ایک مثالی رشتہ کہلاتا ہے۔ خواہ ان کا نسبی کوئی بھی تعلق باہم نہ ہو تو وہ آپس میں ایک مقدس رشتے میں بندھ جاتے ہیں، اور وہ رشتہ آگے نسلوں کے اضافے اور امت مصطفیٰ کی کثرت کا ذریعہ بنتا ہے، جس پر 2 جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
فخر کیا اور فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اے لوگو ایسے خانوادوں میں نکاح کرو جن کی خواتین اپنے شوہروں سے بہت پیار کرنے والی، کثرت سے بچے جننے والی ہوں، کہ میں قیامت کے دن امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ امت کی کثرت کا عالم یہ ہوگا کہ میدان حشر میں اہل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ تو اس بندھن کے کھلنے کا نام آسان لفظوں میں طلاق ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ لفظ ہے جو لفظ ہی بڑا سخت اور بڑا یوں کہہ لیں کہ جھٹکا پیدا کرنے والا ہے، طلاق۔ اور کچھ الفاظ اور ایسے ہوتے ہیں ان کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اہل زبان کے ہاں اس معنی میں استعمال ہوتے ہوں، طلاق والے معنی میں، یعنی ان کو سنتے ہی اگلے سننے والے کا ذہن کسی اور معنی کی طرف نہ جائے، فقط اسی ایک معنی کی طرف جائے۔ علماء کی زبان میں انہیں کہتے ہیں سری الفاظ، جیسے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم سیدنا امام محمد رضا خان محدث بریلی قدس سرہ العزیز نے اردو میں لفظ چھوڑنا ہندی زبان میں، اردو میں جو اس کا استعمال ہے اسے سری شمار کیا ہے۔ تو سری لفظ جس کا معنی اور مطلب کوئی اور نہ ہو، وہ یہ لفظ طلاق یا دیگر زبانوں کا ایسا لفظ جو اسی کا بالکل ہم معنی مترادف ہو، وہ کسی نے ایک یا دو مرتبہ بولا تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب ہے کہ اس میں گنجائش باقی ہوتی ہے کہ دوران عدت وہ طلاق دہندہ رجوع کر لے۔ ایٹ اے ٹائم وہ دونوں بول دیے یا ایک کہا اور پھر ابھی عدت جاری تھی پھر دوسرا بھی بولا، یوں کر کے یا اکٹھے۔ مثلا زید نے ہندا سے لڑائی کرتے ہوئے اسے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یا عربی میں طلقتک اکٹھا بول دیا، یا ایک دفعہ بولا تھا لیکن عدت گزر رہی تھی پھر دوسری دفعہ بھی بولا تو بھی ابھی گنجائش رجوع کی ہے۔ عورت حاملہ ہو تو خواہ یہ طلاق اسے پڑے خواہ اس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی تو عدت ہوتی ہے وضع حمل یعنی بچہ جننا۔ وہ اب جتنے دن رہتے ہیں بھلے اگلے دن جن دے یا 9 مہینے ابھی باقی ہیں، جتنا بھی عرصہ ہو۔ جو عورت حاملہ نہیں ہے اس میں پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو ماہواری آتی ہے یا نہیں آتی، ایسی عمر میں پہنچ گئی۔ ماہواری آتی ہو تو حیض جسے کہتے ہیں وہ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ یہ میں طلاق یافتہ کی بات کر رہا ہوں، وفات والی کی نہیں جس کا شوہر وفات پا جائے۔ وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت گن کے 130 دن ہے، 4 ماہ 10 دن۔ چاند کے مہینے کے آغاز میں ہوا تو پھر 4 مہینے ہی گنے گے، چاہے 29 کے ہو چاہے 30 کے، اور پھر 10 دن آگے پیچھے کوئی بھی تاریخ ہے نا، یکم نہیں ہے تو پھر گن کے 130 دن۔ لیکن جو طلاق والی ہے وہ اگر ماہواری والی ہے تو 3 ماہواریاں، 3 ماہواریوں کا مطلب 3 مہینے نہیں، جب 3 ماہواریاں مکمل، ضروری نہیں وہ 3 ماہ ہی میں مکمل ہو، عورتوں کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ ایسی عمر میں ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں آئسہ، نا امیدی کی عمر والی، جس میں حمل وغیرہ نہیں ٹھہرتا، ماہواری کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر گن کے 3 مہینے۔ وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر یکم ہے تو پھر گن کے 3 مہینے، چاہے وہ 3 29 کے ہی کیوں نہ ہو، یا 1 29 کا 2 30 کے، یا 1 30 کا 2 29، جس طرح بھی۔ اگر وہ یکم سے آگے پیچھے تاریخ ہے تو پھر 90 دن گن کے۔ یہ جو وکیل کورٹ کچہریوں میں 90 دن کی انہوں نے پکی وہ بولی ہانکی ہوئی ہے ہر عورت کے لیے، وہ غلط ہے، وہ جہالت ہے۔ ماہواری والی عورت کی 3 ماہواریاں، 90 دن نہیں، وہ بھلے جتنے دنوں میں بھی گزرے۔
اب طلاق رجی جس نے ظاہر سری لفظوں میں ایک یا دو دے رکھی ہیں، وہ اس عدت کے دوران چاہے تو رجوع کر لے قول سے یا فعل سے، نہیں تو عدت گزرتے ہی وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، خواہ ایک طلاق دے رکھی تھی خواہ دو، پھر وہ دو خواہ ایٹ اے ٹائم دی تھی یا ابھی پہلی کی عدت چل رہی تھی پھر اس میں دوسری دے دی، تو عدت وہ پہلی سے ہی شمار ہو، تو پھر بھی اس کے لیے گنجائش ہے واپسی کی کہ اب قول و فعل سے تو رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ نکاح سے، نئے نکاح سے رجوع کر لے، لیکن اسے آئندہ کے لیے طلاق کا اختیار اب صرف اتنا رہے گا جتنا اس نے باقی چھوڑا، یعنی ایک دے رکھی تھی تو دو آئندہ، اور دو دے رکھی تھی تو پھر آئندہ ایک کا مالک رہے گا، یعنی وہ شمار میں آ جائے گا، رجوع کی گنجائش ہوگی۔ اور اسی صریح لفظ سے اکٹھی تین یا ایک ایک کر کے تین دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے طلاق کے بائن کی، کہ ایسے الفاظ جن کو بول کے طلاق مراد لی جا سکتی ہو وہ صرف طلاق کے لیے خاص نہ ہو، البتہ لفظ حرام کو خاص کر دیا علماء نے بائن کے لیے، کہ بے نیت بھی بولے تو مجھ پر حرام ہے تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، اور اس میں اگر تین کی نیت کر لی تو تین ہو جائیں گی۔ لیکن مثلا لفظ آزاد کرنا، فارغ کرنا وغیرہ مختلف کنائے، اشارے کے الفاظ جس میں طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے اور بھی، مثلا آزاد کرنا سے مراد معاملات سے آزاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، تو وہ اگر اس نے بنیت طلاق کہے تو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجی سے سخت ہے، اور وہ طلاق مغلظہ تین طلاقوں سے حل کی ہے۔ تین طلاقوں میں تو اب بے حلالہ واپس نہیں ہو سکتی نا، لیکن رجی میں رجوع ہو جاتا ہے، اس میں رجوع قول و فعل سے نہیں ہوگا، بائنہ میں اس میں نیا نکاح کرنا پڑے گا، خواہ عدت کے اندر کر لے خواہ عدت کے بعد۔ ہاں کہیں اور کرنے عورت نے کہ وہ نکاح سے تو نکل گئی طلاق بائن سے، تو پھر عدت گزار کے ہی کرے گی، وہی کرنا چاہتا ہے تو دوران عدت بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑے نازک مسائل ہیں، یہ وہ مسائل نہیں کہ میں نے بس بیان کر دیا آپ نے سن لیے تو بس آپ بھی آگے اس قابل ہو گئے کہ آپ بھی آگے بیان کرنے لگ جائیں، نہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ ترتیب وار موضوع چل رہا ہے اور شرعی مسائل کا سیکھنا، اور یہ ان مسائل میں سے کہ جن کا ہر شادی شدہ فرد کے لیے سیکھنا فرض عین ہے قبل از نکاح، جب وہ نکاح کا ارادہ کرے، تو فرمایا اچھا پھر طریقے ہیں، طلاق احسن ہے، حسن ہے، بدعی ہے۔ طلاق یاد رکھیں حمل میں بھی ہو جاتی ہے، بعض بوڑھیاں فتویٰ دیتی ہیں کہ جناب وہ پیٹ کا بچہ طلاق آگے گویا وہ گولی ایسی جو امریکہ میں ویسے کوئی بیٹھ کے مارے تو پاکستان میں لگ جاتی ہے، لیکن پیٹ کے بچے میں وہ طاقت ہے کہ وہ آگے ہاتھ کر لیتا ہے، وہ روک لیتا ہے، نہیں، حاملہ کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ دینی نہیں چاہیے ایسے حالت میں۔ اسی طرح ایام حیض میں ماہواری میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ دودھ پیتا ہو تب بھی پڑ جاتی ہے، بلکہ یہ وہ میں نے کہا کہ گولی ہے جس کے لیے جس کو ماری جا رہی ہے اس کے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں، کہتا ہے یہ باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام نہیں لیا، جب اسے ہی مخاطب کر کے کہہ دیا تو باپ آپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وقوع طلاق کے لیے ایقاع، یعنی طلاق واقع ہونے کے لیے طلاق کا واقع کرنا، اور ایقاع کے لیے اضافت شرط ہے، یعنی الفاظ طلاق کا عورت کی طرف منسوب ہونا۔ اب اضافت خواہ لفظی ہو خواہ معنوی، کبھی تو لفظوں میں ہوتا ہے فلاں کی بیٹی یا ہے فلانی، کبھی یوں نہیں کہتے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھی تم نے کہا میں نے طلاق دی، کس کو؟ تو کہتے میں نے بیوی کو دی۔ جب لفظوں میں اضافت نہ ہو تو اس پوچھا ضرور جائے گا، پھر وہ اگر حلف دے کے انکار کر دے تو اللہ بلا اس پر ہے سچا لیا یا جھوٹا، پھر طلاق حکم نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال لفظ سری جو ہے طلاق وہ بنا ہی اس لیے ہے، اس میں اضافت نسبت کا تو پوچھا جائے گا، باقی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ طلاق کہنے میں نیت طلاق کی تھی یا نہیں، وہ صرف کنایہ کے الفاظ میں ہوتا ہے، جب اشارے کنایہ کے الفاظ میں، پھر ان میں بھی بہت فرق ہے، ایک وہ ہیں جو صرف اگلے کی بات کے رد کرنے کے لیے ہوتے ہیں گالی کے طور پہ، ان کا طلاق سے تعلق نہیں ہوتا، ایک ہوتے ہیں کہ صرف بس مذاکرہ طلاق اور جھگڑے کے ٹائم کہہ دیے جائے غصے میں تو نیت پوچھی نہیں جاتی، اس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے،
اور تیسرے وہ ہیں کہ اس میں دار و مدار نیت کا ہوتا ہے، یا مذاکرہ طلاق عورت نے مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں اس نے کہا. تو یہ بڑی تفصیل ہے، لیکن اتنا ذہن میں ضرور رکھیں کہ لفظ طلاق سے 1 یا 2 مرتبہ کہا تو دوران عدت رجوع کی گنجائش قول و فعل سے کر لے، نہیں کیا تو بعد از عدت بھی گنجائش ہے کہ وہ نکاح سے رجوع کر لے. لیکن 1 دی تھی تو اب آئندہ 2 کا، اور 2 دی تھی تو آئندہ صرف 1 کا مالک رہے گا. تو فرمایا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ایسے طہر میں ایک طلاق دی جائے، یعنی 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے دن میں، پھر عورت کو چھوڑ دیں، گزر میں دیں، عدت دیکھیں کہ 1 حیض آئے گا 2 3، اس دوران اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی گنجائش تو رجوع کر لیں، ٹھیک ہے نا جی. نہیں تو عدت گزرتی خود ہی نکاح سے نکل جائے گی، یا پھر یہ کہ اگلے طور میں بھی 1 دے دے، پھر اگلے ایک طور میں. لیکن اگر اس نے یک مشت دے دی گناہگار ہوگا، طلاق پڑ جائے گی. حیض میں دے دی گناہگار ہوگا، طلاق پڑ جائے گی. حمل میں دی طلاق پڑ جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. فرمایا کہ اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی اے فیصلہ کرنے والو، اے قاضیو، اے پنچ والو، اے دونوں کے سرپرستو، یہ کہ تم لو اس میں سے جو تم نے دیا انہیں عورتوں کو، یا اے شوہروں، ڈائریکٹ شوہروں کے لیے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے، اے شوہروں حلال نہیں تمہارے لیے یہ کہ تم لو اس میں سے جو تم نے عورتوں کو دیا کچھ، مگر یہ کہ اگر خوف رکھیں وہ دونوں یعنی زوجین، یہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. یاد رکھیں اگر نہیں بنتی اور طلاق دیتا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ جو میں نے حق مہر دے رکھا ہے یا یہ دے رکھا ہے یا وہ دے رکھا ہے وہ مجھے واپس کرو. بالکل یہ کل ہی ایک کیس آیا اس نوعیت کا. تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر خوف ہو تمہیں یہ کہ وہ دونوں حدود خدا قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تب کوئی حرج نہیں ان دونوں پر اس میں جو عورت فدیہ دے اس شوہر کو. یہ ہے شریعت میں خلا. خلا بھی طلاق ہی ہے. ایک طلاق بے عوض ہوتی ہے جو شوہر دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور ایک تراضی طرفین دونوں کی رضا سے وہ طے کر کے کہ عورت ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر یا حق مار معاف کر کے اس کے بدلے میں بولے، اور مرد لفظ خلا بھی بولے. عند الاحناف یہ واجب ہے، بدلے خلا طے کرنا اور لفظ خلا بولنا. اس کا حکم طلاق بین والا ہے، فی الفور عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. رجوع کرنا چاہے تو عدت کے اندر یا عدت کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. کہیں اور کرنا چاہے تو بعد از عدت وہ عورت آزاد کر سکتی. کورٹ کچہری میں عموماً جو فسخ کے نکاح کرتے ہیں وہ تنسیخ و فسخ اور چیز ہے، اسے کہنا بر بنا خلا وہ درست نہیں ہے. دوسرا وہ یک طرفہ جاری کرتے ہیں تو قضاء علی الغیب بھی درست نہیں ہے. ہمارے احناف کے نزدیک مذہب مختار پر یہ ضروری ہے کہ وقت فیصلہ مدعی اور مدعا دونوں، مدعی اور مدعا علیہ اصالتاً یا وکالتاً موجود ہو، یا ایک طرف وکیل ہے تو دوسری طرف وکیل ہے. وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدعی یا اس کا وکیل موجود ہوتے ہیں، مدعا علیہ لڑکا آتا ہی نہیں، 1 2 3 نوٹس بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ عام سا آدمی ہوتا ہے. جج تو بلانے پہ آئے تو وزیر اعظم کو بلا لیتا ہے، اسے نہیں طلب کرتے. پھر جب وہ انکاری بنے، دوسرے نکاح میں رکاوٹ بنے آگے، تو پھر اسے پکڑ لیتے ہیں. پہلے کو دیوانی کیس قرار دیتے ہوئے پولیس کو ملوث نہیں کرتے، اب فوجداری قرار دیتے ہوئے ملوث کرتے ہیں. تو یہ ان کا قانون غلط ہے. انہیں چاہیے اس کو طلب کریں جب واقعتاً سمجھے عورت مظلوم ہے کہ نہ اسے چھوڑتا ہے نہ بیوی بنا کے رکھتا ہے. اولاً پھر بھی مصالحت کی کوشش کرے قاضی، جج، مسلمان جج. پھر دوسرے طور پہ کوشش کرے کہ اسے طلاق کا کہے. اگر وہ اس پہ نہیں آتا پھر خلا پہ اس کو لائے، یعنی کچھ لے کے بھی طلاق. بے شک اس میں جبر بھی کرے اس صورت میں جب سمجھ رہا ہو کہ عورت مظلوم ہے، یعنی گواہوں کی گواہی سے، قرائن سے، ٹھیک ہے نا. آخر الامر اس میں یہ ہے تفریق بین الزوجین، یہ فسخ نکاح ہے. یہ مسلمان قاضی کو حق ہوتا ہے، اگرچہ فاسق فاجر ہو، مسلم ہونا اور اتھارٹی ہونا شرط ہے.
لیکن اس کے لیے یہ چیزیں پوری کرنی ضروری ہیں کہ دونوں موجود ہوں اور طلاق نہ دیتا ہو، خلا پر بھی آمادہ نہ ہو تو پھر فسخ ہے۔ قرآن فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اے لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، تو جو اللہ کی حدود سے بڑھے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی پورا ایک نظام ہے یہ، پنچ کو جو وہ جرگے والے ہیں ان کو بھی، یعنی ان کی بھی ایک ترغیب ہے اس میں۔ اسلام میں سب سے پہلا واقعہ جو ہوا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ فیصلہ کیا، وہ باغ کے بدلے میں جو مہر میں تھا وہ واپس کر کے عورت نے خلا لیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کسی نے طلاق و مرتان پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے طلاق دی تھی، اب اگر تیسری دیتا ہے یا وہ خاک کٹھی تین دیتا ہے تو اب حلال نہیں عورت اس کے لیے بعد اس کے، یہاں تک کہ وہ عورت اس شوہر کے علاوہ سے ہم بستر ہو لے۔ یہاں تن کیا بمانا نکاح نہیں ہے، کیونکہ تن کیا زوجن کا معنی درست نہیں ہوتا، یا لفظ پر ہوتا تن کیا رجلن غیر، اس مرد کے اس پہلے کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ زوج سے نکاح کرے کا کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے، اور اس کی صراحت حدیث بخاری میں موجود ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 792 اور صفحہ 801 پہ حدیث امرأۃ رفاعہ مشہور ہے۔ حضرت رفاعہ نے طلاق دی، وہ عبد الرحمن بن زبیر کے نکاح میں آئیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، ان کی نامردی کی شکایت کی، کہا واپس آنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لا حتی تذوقی اسیلتہ و یذوق اسیلتک، یا نہیں جب تک تم باہم ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لو۔ یہ کنایا سرکار نے بھی، کیونکہ پوچھنے والی سائلہ خاتون تھی، یعنی مباشرت اس میں شرط ہے، دخول شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ تو یہ پہلے کے لیے گویا ایک تمانچہ ہے اور اس کے لیے ایک تعزیانہ ہے، خصوصاً جس طرح آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں اگر یہ اتنا تعزیانہ ہے پھر بھی طلاق کی شرح اتنی ہے اور رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے۔ میں یقین کریں ایک پریکٹیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں، چونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے، افتاء اور تحقیق سے، فتویٰ نویسی سے۔ سن 11 سے چونکہ میرا یہ تجربہ زیادہ ہوا، میاں والی کی بات کر رہا ہوں، اپنے میاں والی کی۔ جامعہ احمدیہ میں 2 سال میں نے گزارے سن 11-12 میں، پھر اگرچہ میں بیچ میں کچھ عرصہ واکنٹ رہا، لیکن پھر اب مجھے 6واں سال ہے۔ تو ہمارے میاں والی میں تو خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ الیاذ باللہ، حالانکہ دونوں گناہ ہیں، قتل ناحق بھی اور طلاق ناحق بھی، اور وہ بھی طلاق ثلاثہ کٹھی، یہ دونوں کی شرح رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ پریکٹیکل یعنی کیس اٹینڈ کرنے سے بھی مجھے اس کا اندازہ ہوا، اور آج کل ہر بندے کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ فیس بک کا وہ قتل والی بات کا۔ تو اب یہ مسئلہ وہ بیان کیا جو مشہور مسئلہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، تو یہ اسے کہتے ہیں حلال ہے شرعیہ، تحلیل شرعی، کہ اگر 3 طلاق ہو جائیں ایٹ اے ٹائم یا جدا جدا، اب وہ عدت کے بعد اس شوہر کی طرف نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ کہیں اور نکاح کرے، وہ شوہر بعد از مجامعت کے فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے۔ طلاق دینے کی صورت میں طلاق کی عدت گزار کے، وفات کی صورت میں وفات کی عدت گزار کے، چاہے تو پہلے سے نکاح کر سکتے، یہ حلال ہے شرعی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو حرج نہیں ہے دونوں پر، یہ کہ باہم رجوع کریں اگر گمان کریں یہ کہ وہ حدود خدا کو قائم رکھیں، یعنی تیسری کے بعد بے تحلیل شرعی واپس نہیں لا سکتا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں جنہیں اللہ بیان فرماتا ہے قوم کے لیے تاکہ وہ جانیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو انہیں روکو بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ، یا تو دیکھو کہ بس عدت ختم ہونے والی ہے اور گنجائش نکلتی ہے تو رجوع کر لو، یا پھر چھوڑنا بھی ہے تو بھلائی کے ساتھ۔ خام خاتین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع نہیں ہوگا، عدت گزرے گی، نکاح سے نکل جائے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکو ضرر پہنچانے کے لیے کہ تم حد سے بڑھو۔ جیسے عہد جاہلیت میں جب تین کی مقدار مقرر نہیں تھی تو بعض ظالم اس طرح کرتے، دے دیتے، جب عدت قریب آتی پھر رجوع کر لیتے، پھر دے دیتے جان بوجھ کے، پھر وہ اس طرح نہ بیوی بنا کے رکھتے نہ ہی چھوڑتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، بربادی اپنی کی، گناہ گار۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنو۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ زہری ایاد میں اکا دکا ایسے واقعات ہیں، اکٹھی 3 طلاق۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ابھی میں تم میں اللہ کا رسول موجود ہوں اور تم مذاق بناتے ہو۔ فاذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور جو اتارا تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی، تو اس کا ذکر کرو اور اس نعمت کا چرچا کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان رکھو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔